وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا بشير قال حدثنا بشير ابو اسماعيل وفكر بن خليفه عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الباصل بالمكافئ ولكن الباصل الذي اذا انقطعت رحمه. دیکھو واصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلہ دینے والا بالمکافی، بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. آپ نے دیا، میں نے دیا، تو یہ تو بدلہ ہوا. تو یہ بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ سامنے والا آپ کو چھوڑ دے، آپ اس کے پاس جائیں. یہ اصل صلہ رحمی ہے. دیکھو یہ خاندان میں بہت ہوگا، خاندانوں میں انہیں تحفہ دیا، اپن بھی تحفہ دیں گے. جو شادیوں کے موقع پر ہماری عورتیں، ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے، آئی کیسے دیں گے، کیا بولیں گے لوگ، تحفہ نہیں دیے. خود ہمارے گھر کا بھی یہی مسئلہ ہے. عورتیں جاتی نہیں دعوتوں میں، چلو جی دیں گے، تحفہ دیں گے تو دیں گے. اور ہم ٹھہرے مولوی آدمی، تو ہم تو لیتے ہیں، دیتے تھوڑا ہی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں تیاری نہیں ہوتی جانے کے واسطے. اس لیے اب انہوں دیے، تو اب یہ دیکھیں انہوں کیا دیے تھے، اپنے کو روٹی کا ڈبہ دیے تھے، تو اپن بھی روٹی کا ڈبہ دیں گے. دیکھو یہی چلتا ہے. حضور نے فرمایا واصل بالمکافی، بدلہ دینا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ تمہارا اپنا رشتہ دار تم سے قطع تعلقی کرے اور تم جا کے اس سے تعلق جوڑو. یہ اصل صلہ رحمی ہے. اور جتنے فضائل صلہ رحمی کے آئے ہیں وہ سب اسی پر ہیں. لیکن یہاں انا غالب آتی ہے، میں جاؤں ابا کدھر. یہ جو انا ہے نا، یہ انسان کو غارت کرتی ہے. انہیں نہیں کر رہا صاحب میں کیا کروں، میں کہیں میرے کو ضرورت پڑ جانے کی. تو یہ آہستہ 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 انسان کٹ جائے گا. اور یہی چیز غلط ہے. سامنے والا قطع تعلقی کرے تو تم جا کے اس سے جوڑو. اچھا رک کر یہاں ذہن میں رکھو کہ بعض مرتبہ آپ کا جھک کر ملنا آپ کی کمزوری کی دلیل بنتی ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے انہیں لات مار رہا آپ جا کے پیٹ میں منڈی ڈالو، یہ مطلب بھی نہیں ہے. السلام علیکم، السلام، خیریت، الحمدللہ. بس سامنے والا اگر آپ کو کیئر نہیں کرتا تو آپ بھی اس کو زیادہ ریسپیکٹ مت دو. سامنے والا عزت دیا، آپ عزت دو. سامنے والا آپ کی بے عزتی کرتا ہے تو خامخواہ جھک کے جاؤ گے تو وہاں آپ کی بے عزتی ہوگی. تو اور اپنی بے عزتی کرا لینا بھی عقل مندی نہیں ہے. یہ جو قطع رحمی کا مطلب ہے تعلقات ختم کر لینا، توڑ لینا، یہ مراد ہے اور اس سے منع کیا گیا. بقیہ صرف سلام کے حد تک تعلق برقرار رکھا جائے تو یہ رکھنا چاہیے، بے تکلف نہ ہو. اور لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين او کما قال. ایک مرتبہ پتہ چل گیا کہ یہ صاحب کتنے پانی میں ہیں تو اب پھر دوبارہ ان کے پاس جانا، اپنے آپ کو ڈسوا لینا ہے. اس لیے تعلق نہ توڑا جائے، سلام کے حد تک، مصافحے کے حد تک باقی رکھا جائے، باقی اپنی زندگی گزاری جائے. جی هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن سلمان وعائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر ونصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن ابي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم. هذا حديث حسن صحيح. دیکھو یہ لا يدخل الجنہ کا مطلب دوامن نہیں بلکہ دخول اولا مراد ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ کبھی داخل نہیں ہوگا، یہ مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دخول اولا نہیں ہوگا. یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ لا يدخل الجنہ کا مطلب ہے کہ قطع رحمی کرتے ہوئے جنت میں جانے کے قابل نہیں. قطع رحمی کرتے ہوئے جنت میں جانے کے قابل نہیں. ہاں قطع رحمی کا گناہ کی سزا جہنم میں کاٹے گا، اس کے بعد پھر وہ جنت میں جانے کے قابل ہوگا. الحمدللہ. جی باب ما جاء في حب الولد. چلو. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة قال سمعت ابن ابي سويد يقول سمعت عمر بن عبد العزيز يقول زعمت المرأة الصالحة قولة بنت حكيم
قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن احد ابنتيه. دیکھو محتضن کا مطلب ہے گود میں بٹھانا. چھوٹے بچوں کو جو عام طور پر بٹھاتے ہیں نا، دیکھو مرد حضرات بچوں کو الگ اٹھاتے ہیں، عورتیں الگ اٹھاتی. مرد حضرات تو بچوں کو ایسا اٹھا لیتے، عورتیں کمر پہ بٹھاتی یوں، ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر ڈال کے کمر پہ. یہ ہے محتضن. گود میں ایسا اٹھانا نہیں ہے، بلکہ ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر ڈال کے جو بچوں کو اٹھاتے ہیں وہ ہے محتضن. زیادہ موٹےوں کو ایسے اٹھانا پڑتا، ویسا اٹھائیں گے تو ہاتھ درد ہوتا. ایسا اٹھانے میں راحت ہے. تو حضور اپنے 2 بیٹوں میں سے حضرات حسنین میں سے کسی ایک کو ایسا اٹھائے ہوئے تھے، اور پھر حضور یوں فرما رہے تھے کہ تم لوگ تو بخیل بنا دیتے ہو. تم لوگ یعنی انسان اولاد کی وجہ سے فطرتاً بخیل بن جاتا ہے. پہلے خوب دینے والا ہوتا، اولاد ہو گئی رہنے دے رہے بھائی، 4 پیسے بچے تو اپنے بچوں کا فیوچر بنتا. تو بخیل انسان شادی سے پہلے خوب جری رہتا، شادی کے بعد بزدل بن جاتا، اولاد کی فکر آ جاتی. تو فرمایا کہ تم لوگ بخیل بنا دیتے ہو، تم لوگ بزدل بنا دیتے ہو، اور تم لوگ جاہل رکھتے ہو. جاہل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض معاملات واضح ہوتے ہیں لیکن گواہی دینے کے نتیجے میں ممکن ہے کہ آدمی پھنس جائے اور اولاد کو پریشانی ہوگی. تو اس کی وجہ سے آدمی انجان بن جاتا ہے بعض مرتبہ. تو اولاد کی محبت میں انسان یہ سب کام کر بیٹھتا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے تمہارے اندر کمی آ گئی. لمن ریحان اللہ، تم لوگ تو اللہ کے پھول ہوں. یعنی اس کی وجہ سے اگرچہ کہ صفات رذیلہ ایک انسان میں تمہاری وجہ سے آ گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم غلط ہو. وہ محبت کی وجہ سے یہ چیزیں آ گئیں، اور وہ محبت اس وجہ سے کہ تم اللہ کے پھول ہو. جی. وهو يقول إنكم تبخلون وتدبنون وتجهلون وإنكم لمن ريحان الله. وفي الباب عن ابن عمر والأشعث بن قيس حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرف إلا من حديثه ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من. دیکھو یہ جو سمعت عمر بن عبد العزیز یقول زعمت المرأة الصالحہ، اس کی طرف اشارہ کیا امام ترمذی نے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا خولہ سے سما ثابت نہیں ہے. جی باب ما جاء في رحمة الولد. چلو. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبصر الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن وقال ابن أبي عمر الحسن بالحسين وقال إن لي من الولد 10 ما قبلت. یعنی حضرت اقرع نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ حضور بچوں کو بوسہ لے رہے. تو کہا یا رسول اللہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، مجال ہے میں آج تک کسی کو گود میں اٹھایا ہوں. حضور نے کہا کہ اس میں تیرا کیا کمال، جب تیرے دل سے رحمت چھن گئی تو میں کیا کروں. یعنی فطری بات ہے، باپ بڑا آدمی چھوٹے بچے پر شفقت رکھتا ہے، تو شفقت کی وجہ سے انسان بچے کو گود میں اٹھاتا ہے، چومتا ہے. تو یہ بچوں کو نہ چومنا یا نہ پیار کرنا یہ تو رحمت نہ ہونے کی دلیل ہے. اور دیہاتی آدمی طبعاً چونکہ درست مزاج ہوتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ بچوں کو پیار نہ کرنا یہ سختی کی دلیل ہے. جی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. وفي الباب عن أنس وعائشة وأبو سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن